بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آل نالج آفیشیل میں خوش آمدید۔ حسب معمول آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں، جس میں ہم بات کریں گے کھادوں کے استعمال کے متعلق کہ ہمیں فصلوں میں کون سی کھادیں استعمال کرنی چاہیے، خصوصاً فاسفورسی کھاد کے متعلق ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے رسول برکت کے لیے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جسم کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس میں ہے ڈی اے پی اور ایم اے پی۔ فاسفورسی کھادیں ہمارے عموماً پاکستان میں جو زیادہ استعمال ہوتی ہے وہ ڈی اے پی استعمال ہوتی ہے، اور دوسری جو استعمال ہوتی ہے وہ ہے ایم او پی یعنی ایم اے پی۔ ایم اے پی کا دوسرا نام جو کہ بہت مشہور ہے وہ زور آور کے نام سے مشہور ہے، وہ ہم سبھی اس سے واقف ہیں۔ آج میں آپ کو ان دونوں کھادوں کا آپس میں کمپیریزن کراؤں گا، اور فیصلہ آپ خود کریں گے کہ آپ کی زمین کے حساب سے آپ نے کون سی کھاد ڈالنی ہے۔ میں دونوں فاسفورسی کھادوں کا جو فنکشنز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر پہلے میں آپ بات کروں گا کہ ایم اے پی کی جو ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ایک تیزابی کھاد ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ڈی اے پی ہے وہ اساسی کھاد ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اگر یہی اس کے زمین کی اور اساسی اور تیزابی کے متعلق پہلے سے اگر انفارمیشن سیکھ لیں تو یہ بہتر رہے گا۔ جس زمین کی پی ایچ کی جو اساسی اور تیزابی میں جو فرق ہے، اگر پی ایچ کا لیول ہے جو ہے وہ اسکیل 7 تک ہے تو وہ تیزابی ہے، اور اگر 7 سے اوپر ہے تو وہ اساسی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں زمین کی جو پی ایچ ہے وہ کیسی ہے۔ ہمارے پاکستان میں جو پی ایچ ہے وہ ہے 7.5 سے لے کر 8.5 تک۔ اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ زیادہ اچھی پی ایچ والی کتنی پی ایچ والی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ جو نارمل یعنی 6.5 پی ایچ سے لے کر 7.5 پی ایچ تک جو زمینیں ہیں وہ کاشتکاری کے اعتبار سے سب سے بہتر تصور کی جاتی ہیں۔ اب اس پی ایچ کو جس علاقے میں زیادہ ہے اسے میں ہمیں کیا استعمال کرنا چاہیے، تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ایم اے پی یعنی زور آور استعمال کریں، اور اس کے مقابلے میں اگر جن کی پی ایچ کم ہے 7.5 سے، انہیں ڈی اے پی استعمال کرنی چاہیے۔ اور یہ کیوں؟ اور ڈی اے پی کا جو نام ہے اسے ہم ڈائی امونیم فاسفیٹ کہتے ہیں، اور جو ایم او پی یعنی زور آور ہے اس کا جو فارمولہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں مونو امونیم فاسفیٹ۔ مونو امونیم فاسفیٹ یعنی اس میں امونیا کا ایک مالیکول فاسفورس کے جو ہے ایک مالیکول کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جبکہ ڈی اے پی میں جو دوسرا ڈی اے پی میں 2 امونیا کے ہیں مالیکول اور ایک فاسفورس کا، یعنی اس تناسب کے ساتھ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ڈی اے پی ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے 1846 میں، یعنی 18% اس میں نائٹروجن ہے اور 46% فاسفورس ہے۔ اور اسی طرح جو دوسری ایم اے پی ہے یعنی زور آور ہے، زور آور میں 10% نائٹروجن ہے اور 50% فاسفورس ہے۔ یہ اس فارم میں ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ اب اس کا استعمال کا یعنی اگر ہم ایم اے پی استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جو ہماری زمین کی پی ایچ ہے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو ہمارا سوائل سولیوشن بنتا ہے، یعنی جب ہم اس کھاد کا استعمال کرتے ہیں اور اوپر سے پانی لگاتے ہیں تو ایک سولیوشن بنتا ہے۔ جو سوائل سولیوشن بنتا ہے اس کی پی ایچ لیول جو ہے 3.5 سے 4.5 تک ہو جاتا ہے، جو کہ ہماری زمین کی پی ایچ جو ہے اس کو جب ملتا ہے ہمارے پودوں کو تو اچھا ہے ہمارے پودوں کی صحت کے لیے، کیونکہ اس طرح سے جو ہماری پہلے سے فاسفورس زیادہ پی ایچ کی وجہ سے فکس ہو جاتی ہے وہ بھی ہمارے پودوں کو دستیاب حالت میں ملنی شروع ہو جاتی ہے۔
اور ساتھ ساتھ دوسرے میکرو نیوٹرنٹس ہیں جو وہ بھی ہمارے پودوں کو بہترین طریقے سے مل پاتے ہیں. یعنی ہم اپنے زمین میں موجود میکرو نیوٹرنٹس کا بھی پہلے سے جو موجود ہیں ان کا بھی ہماری فصل کو فائدہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے مقابلے میں جب اگر ہم ڈی اے پی استعمال کرتے ہیں تو جب اوپر سے پانی لگتا ہے تو اس میں جو سوائل سولوشن بنتا ہے، یعنی جو سولوشن بن کے ہماری جڑوں میں جذب ہونا ہوتا ہے، اس کی پی ایچ بڑھ جاتی ہے. اس کی پی ایچ 8.5 تک یعنی چلی جاتی ہے، یعنی 8.5 پر. تو اس طرح سے ایک تو وہ خود ہمارے پودوں کو اچھی حالت میں زیادہ پی ایچ ہونے کی وجہ سے دستیاب نہیں ہوتی، یعنی زیادہ ہماری فاسفورس جو ہے زمین میں فکس ہو جاتی ہے، بہت کم مقدار میں ہماری زمین پودوں کو فصلوں کو ملتی ہے. اور اگر ہم یہی ڈی اے پی اور ایم اے پی اگر ہم بجائی کے وقت یعنی جب ہم فصل کو اگانا شروع کرتے ہیں تو سیڈنگ کے ذریعے ساتھ ہی ہم اگر ڈالتے ہیں، یعنی اگر چاہے چھٹا کرتے ہیں یا ڈرل کے ساتھ ہی سیڈ کے ساتھ ہی ڈرل کرتے ہیں، تو اس صورت میں جو ہماری ڈی اے پی ہے اس کے 2 مالیکول بنتے ہیں، فاسفورس والا علیحدہ اور ایک امونیا کا ہے. تو اس کے 2 مالیکول امونیا کے ہونے کی وجہ سے جو ہمارے جب سیڈ ہے اس کے ارد گرد اگر نزدیک چلا جائے تو وہاں پہ اس کی پی ایچ زیادہ بڑھ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، یعنی تضابط پی ایچ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو پودے کے جرمینیشن ہے وہ متاثر ہوتی ہے. یعنی اس کے اوپر زیادہ جب پی ایچ تضابی صورت میں سولوشن جاتا ہے تو اس کو نقصان کرتا ہے، وہ ہمارا بیج کو ختم کر دیتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر ہم امونیا ڈائی فاسفیٹ مونو امونیا فاسفیٹ یعنی زور آور کر کے استعمال کرتے ہیں تو اس میں 1 نائٹروجن کا مالیکول ہونے کی وجہ سے اس کی جو پی ایچ ہے وہ بیج کے ارد یعنی جو امونیا کا وہ زیادہ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اس کی جو جرمینیشن میں ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوتا. اس کے مقابلے میں ڈی اے پی جو ہماری بیج کے اگاؤ کو متاثر کرتی ہے وہ بھی نہیں ہوتا. تو امید کرتا ہوں آپ کافی کچھ سمجھ گئے ہوں گے. لیکن اگر میں آپ کو پرائس کا بات کروں تو عموماً جو ہمارے مارکیٹ میں 300 سے 400 جو زور آور ہے وہ سستی ہے ڈی اے پی کے مقابلے میں. اب کچھ دوست سوچتے ہوں گے کہ شاید جو مہنگی ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہوگی. نہیں بھائی، وہ اس مہنگی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے یہی ڈی اے پی ہی ہمارے پاس فاسفورسی جو کھاد تھی وہ تھی، لیکن اب یہ بعد میں آئی ہے زور آور، اس لیے عوام کو اس کے متعلق زیادہ معلومات نہیں ہے. وہ سوچتے کیونکہ وہ بعد میں آئی ہے، اس نے ابھی اپنی مارکیٹ قائم نہیں کی. جب اس کی مارکیٹ یعنی عوام کو سمجھ آئے گی اور لوگ اس سے فائدہ اٹھانا شروع ہو جائیں گے تو یقیناً میں سوچتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں اس کا ریٹ بڑھ سکتا ہے، کیونکہ ہماری زمین کی جو پی ایچ ہے وہ زیادہ ہے، عموماً زیادہ تر پی ایچ زیادہ ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر آپ کی پی ایچ زیادہ ہے، آپ ڈی اے پی بھی استعمال کر رہے ہیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پودوں تک زیادہ سے زیادہ فاسفورسی کھاد ملے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ساتھ ساتھ جو ہے آرگینک میٹر یعنی نامیاتی مادہ یعنی سبز کھاد یا گوبر والی کھاد، جیسے ہم پولٹری ویسٹ کہتے ہیں، کاؤز ویسٹ، بیفلو ویسٹ، گوٹ ویسٹ، یعنی جتنے بھی ہمارے جانور ہیں جو ان کا ویسٹ ہے وہ، اور جو مچھلیوں کے اندر سے مواد نکلتا ہے جب اس مچھلی کو کاٹتے ہیں اس کے بعد اندر سے جو اس کی صفائی کرتے ہیں، یہ مچھلی والا مواد ہے، اس کو بھی ڈالنے سے اس سے بھی ہماری پی ایچ جو ہے نیچے آتی ہے. یہ بھی نامیاتی مادہ ہے اور بہت اچھی کھاد ہے وہ. اس کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا. اپنی دعا میں یاد رکھیے. پاکستان زندہ باد.